ہے رضا ہر کام کا ایک وقت دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب یہ لوگ لے کر چلتے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد، ہفتوں کا سفر طے ہونے کے بعد ایک گرجا گھر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ گرجا گھر کیا ہوتا ہے؟ گرجا کو چرچ کہتے ہیں، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ گرجا کے پاس یہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پانی کا انتظام ہے، یہاں ٹھہرنے کا انتظام ہے، چلو یہاں پر ایک رات قیام کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ رات وہاں پر قیام کرتے ہیں تو اچانک اندر سے 100 سال کا بوڑھا جن کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، وہ راہب تھا، عبادت گزار تھا۔ راہب اسے کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو کر دنیا والوں سے رشتہ توڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، اسے راہب کہتے ہیں۔ اس راہب نے کہا ارے یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ باغیوں کا سر ہے۔ کہا کون سا باغی؟ کہا امام حسین کا سر ہے۔ نعوذ باللہ۔ کہا یہ حسین کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے نواسے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا وہ راہب، وہ عیسائی زار و قطار رونے لگا۔ کہا او سالموں، او بدبختوں، او نادانوں، ہمارے پاس میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا چند فرق ہے کتابوں کا، انجیل کا۔ لوگ دور و دراز سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ظالموں، تم نے رسول اللہ کے نواسے کو قربان کر دیا، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ایسا کرو یہ سر مبارک مجھے دے دو، ایک رات میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس سے اکتساب فیض حاصل کروں گا، نورانیت حاصل کروں گا، اس سر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے نہیں دوں گا۔ راہب نے سوچا یہ لالچی لوگ ہیں، انہیں درہم کا لالچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، یہ سر میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ راہب نے کہا دیکھو میں تو اکیلا ہوں، میں بوڑھا ہوں، تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تم فوج والے ہو، تم دستہ والے لوگ ہو، تم حکومت کے لوگ ہو، میں تن و تنہا ہوں، میں بھاگ بھی نہیں پاؤں گا، تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سر مبارک ایک رات کے لیے 10,000 درہم کے عوض میں مجھے دے دو۔ وہ یزیدی لالچی کتے تھے، انہوں نے جب 10,000 دینار کا لالچ دیا تو ہاں کہہ دیا۔ انہوں نے سر مبارک کو، اس راہب نے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا، اپنے گرجا گھر کے اندر لے گئے، اسے غسل دیا۔ اسے غسل دینے کے بعد زمزم کے پانی سے غسل دیا، اس میں مشک لگایا، خوشبو لگایا، اور رات بھر اس سر مبارک کے سامنے، سر حسین کے سامنے دعائیں مانگتے رہے، اللہ اکبر، استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ اس راہب کی آنکھ لگتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ رسول اللہ انہیں پڑھا رہے ہیں، پڑھ بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ راہب کا کہنا یہ ہے، اچانک چرچ کا چھت پھٹتا ہے، ایک نور کی شعائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، سر مبارک پر پھوٹ رہا ہے، اور سر مبارک سے وہ نور پھیل کر ہمارے گھر میں، گرجا گھر میں ایسا لگ رہا ہے فرشتوں کی برسات ہو گئی ہے، رحمتوں کی برسات ہو گئی ہے، فرشتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ پورا گرجا گھر اللہ کے نور سے منور ہو چکا تھا، گرجا گھر جگمگا اٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں اس قافلے کا کوئی امین بھی ہے، اس قافلے میں کوئی رسول اللہ کا کیا کہتے ہیں وارث بھی موجود ہے۔ کہا ہاں ہے، امام حسین العابدین ہے، وہ عیسائی، وہ راہب، وہ پادری، یہ کیا کہتے ہیں حضرت امام حسین العابدین کے پاس جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ کے نواسے، اے ابن رسول، اے ابن رسول، مجھے کلمہ پڑھا لو، میں دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے رسول اللہ تو رسول اللہ تو دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ کے نواسے جب تک زندہ رہے دین کی تبلیغ کرتے رہے، سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لوگ سر انور کو دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ ہے فیضان حسین۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لوگوں نے کہا 10,000 درہم دو، جب انہیں 10,000 درہم دیا اور سر مبارک کو لیا، قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے آگے کی منزل کی طرف۔ راستے میں یہ لوگ ٹھہرتے ہیں، اس درہم کو جب کھول کر دیکھتے ہیں وہ سارے درہم ٹھیکریاں بن چکا تھا، مٹی کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راستے میں پھر یحییٰ نام یہودی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ یحییٰ یہودی سوال کرتا ہے یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قافلہ والوں نے جواب دیا یہ قافلہ کوفہ سے جا رہا ہے، دارالخلافت جا رہا ہے، دمشق جا رہا ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ کہا یہ امام عالی مقام ہے، نعوذ باللہ یہ باغی ہیں، انہوں نے حکومت کا مقابلہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ نام کا یہودی ناراض ہو جاتا ہے، وہ تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں نادانو، کم بختو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو تم نے شہید کر دیا ہے۔ ہم تو یہودی ہیں لیکن ہم رسول اللہ کے نواسوں کا بے پناہ احترام کرتے ہیں۔ وہ نیام سے تلوار نکالتے ہیں۔ اکیلا یحییٰ یہودی نے 4 کوفیوں کو مار نیچے گرایا، 4 کوفیوں کو فنار کر دیا، یہاں تک کہ یحییٰ یہودی بھی شہید ہو گئے۔ مرتے مرتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام کا جب سر مبارک کو دیکھا، کئی ہفتے گزرنے کے بعد میں سر بالکل ترو تازہ تھا، چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ وہ سر مبارک کو دیکھ کر خود ہی خود پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے، رسول اللہ کے مشن کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے مشن کی حمایت کے لیے گئے تھے۔ راستے میں یہودی بھی کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، عیسائی راہب بھی کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے بے شمار لوگوں نے کوفہ سے لے کر دمشق کی دارالخلافت تک بے شمار لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، مشرف اسلام ہوا۔